تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ آئی ایم گلیڈ آپ نے جس طریقے سے تمیز تہذیب کے ساتھ لیکن بڑا زبردست جواب دیا ہے. لیکن یہ آنیسٹلی چونکہ آپ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں, آپ لوگوں کی فالوئنگ ہے, ہم دیکھتے ہیں یہاں سے بھی میمز بنی ہیں, وہاں سے بھی. اچھا ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے کردار کی ہم بھی تعریف نہیں کریں گے, ڈیفینڈ نہیں کریں گے, لیکن جب آپ کامنٹ کرتے ہیں تو ایک بطور مجموعی رویے پہ بات کرتے ہیں. وہاں برکھا دت جیسے لوگ ایسے ہو گئے ہیں تو ارنب جیسے لوگوں کی تو پھر بات ہی چھوڑ دو. تو ہمارے یہاں کم از کم یہ نہیں ہوا ہے. میمز میں بھی وہ ایک گالم دولت والا لیول بطور مجموعی نہیں ہے, ایکسیپشن ہوتے ہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کے خیال میں پوری سوسائٹی وہاں کی یہ اس میں ایکسٹریمزم آ گئی ہے اس مودی رجیم کے بعد؟ یہ میرا ایکچوئل سوال ہے, واٹ ہیز وینٹ سو رانگ ود دس میڈیا, ود دس سوسائٹی؟ یہ ہوا کیا ہے یہ؟ السلام علیکم وسیم, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. یہ تو پھر ایک لمبی گفتگو ہے کہ کس طرح the Indian mind has been hijacked by ہندوتوا اینڈ their philosophy. اور اگر صرف برکھا دت نے جو کیا ہے کل اس سے بات کریں, آپ کی تو وابستگی ہے اس شعبے کے ساتھ, تو آپ تھوڑی اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کو تسلیم کر رہے ہیں, یہ آپ کا بڑپن ہے. لیکن میں یہاں پر جو پاکستانی میڈیا کا ایک ناقدین رہا ہوں, کھل کر کہنا چاہوں گا کہ دل میں سچ میں عزت بڑھ گئی ہے پاکستانی میڈیا کے لیے کہ ہم جتنا چلائیں, جتنا ایک دوسرے کو برا بھلا بولیں, پھر دوست آپا جتنے لوگوں کو چماٹے مار دیں آ کر, کم از کم اتنا ہم کبھی نہیں گرے. اتنے تو رفائل نہیں گرے تھے جتنا مودی میڈیا گر چکا ہے. ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جلسے پہ 5 نہیں 500 لوگ ہیں, پر یہ کسی نے کبھی نہیں رپورٹ کیا کہ جلسے پہ بم پھٹ چکا ہے اور بعد میں جا کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو تھوڑے لیول پر جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جھکاؤ ہماری سیاست میں یا ہماری صحافت میں آیا ہے, کچھ خوف کی وجہ سے, کچھ شوق کی وجہ سے, تو ہندوستان میں بھی اسی طرح ہوا ہے کہ جو پاپولیرٹی ہے اور وہ پاپولسٹ پالیٹکس کی بنا پر ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک موب آ جاتا ہے. آپ کو بھی مجھے بھی سوشل میڈیا پر جب کسی سیاسی پارٹی کی تنقید ہو تو جس طرح کی باتیں کرتے سننے کو ملتی ہیں, آپ کتنا ہی وقت وہ باتیں سن سکتے ہیں. تو برکھا دت 2018 میں کاؤ ٹیررسٹ بول رہی تھی بی جے پی کے لوگوں کو. کاؤ ٹیررسٹ جیسا لفظ انہوں نے استعمال کیا بی جے پی کے لوگوں کے لیے. یہ خود جس طرح میں نے ان کو اس وقت کارنر کیا کہ آپ پائپ پہ چڑھ کر بھاگی تھی بی جے پی کی موب کے ساتھ, آج آپ اسی گودی میڈیا کی اسپوکس پرسن بنی ہوئی ہیں. تو ماحول ایسا بنا دیا ہے انڈیا میں کہ اگر تو آپ پارٹی لائن نہیں ٹو کریں گی یا کریں گے تو آپ دشمن ہیں. آپ کو سوشل میڈیا پہ گالیاں بھی دی جائیں گی, آپ کو جو ویوز ملنے ہیں, یوٹیوب ڈالرز ملنے ہیں, وہ بھی نہیں ملیں گے. تو اس کی وجہ سے وی سین اے کمپلیٹ کیپیچولیشن آف دی انڈین میڈیا کہ جو میڈیا کے بیسک اصول ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایگزیجریٹ دس بیکاز انڈیا میں لیفٹ ہے, نیوز لانڈری جیسی پبلیکیشن جنہوں نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے, کھل کر سچ بولا ہے. لیکن مین اسٹریم میڈیا میں جو چیزیں ہمارے سب سے زیادہ سامنے آئی ہیں, وہ جو 1 پیج تھا کہ انڈین ملٹری, انڈین گورنمنٹ, انڈین میڈیا جس بغیرتی کے ساتھ کھل کر انہوں نے جھوٹ بولا, یہ جانتے ہوئے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. صبح کوئی نہ کوئی تو کراچی سے لائیو کر کے بتا دے گا کہ پورٹ یہیں پر ہے, اور آج تک جھوٹ بول رہے ہیں. پیئرز مارگن کے شو پہ آ کر برکھا دت نے بولا کہ کراچی پورٹ اور F-16 گرے ہیں. امیجن اب بھی اگر اتنی حرامی سے آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, کیا ہی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کریڈیبلٹی بہاڑ میں گئی, سچ بہاڑ میں گیا. یہ میری آڈینس ہے جس کو میں جو جھوٹ بولوں گی وہ مان لے گی, تو پھر جو جھوٹ بولنا ہے بولتے رہو. So there is a method behind this madness or thing you think. تو کافی لوگ یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے کہ نہیں جناب یہ ایسے نہیں ہے, اتنے پاگل نہیں ہے, یہ ایک ذہنیت ہے کہ جناب وہ اپنے یعنی آج سے 15 سال بعد جب یہ اپنے بچوں کو یہ کلپس دکھائیں گے تو ان کو اصل یاد نہیں ہوگا, ان کو یہی سب سچ لگے گا, ان کو لگے گا واقعی کراچی پورٹ تباہ ہوا تھا, ان کو لگے گا واقعی لاہور پہ قبضہ ہوا تھا, اور یہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کریں. دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میٹر. یو تھنک سو؟ یا آپ کے خیال میں اتنی عقل نہیں ہے ان میں کہ بیٹھ کے 15 سال بعد کی پلاننگ کریں؟ وسیم بھائی, اگر یہ پرانی بات کر رہے ہوتے, مجیب الرحمان شامی نے جا کے ضیاء الحق کے ساتھ اسی طرح کی بات کی تھی, ادھر تم کا بھی جو جملہ ہے وہ اخبار میں چھپا تھا, کہا نہیں گیا تھا, پر آج تک ہماری سچائی وہ ہے. اور سوشل میڈیا کی دور عباس اختر صاحب نے سالوں بعد کہا کہ نہیں جناب وہ یہ والا نہیں, اس طرح نہیں تھا. لیکن یہ فرق نہیں پڑتا, نہیں آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, تو وہ اس وقت یہ چیز ہو سکتی تھی کہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہی سچ بن جائے گا. جوزف گوبلز کی فلسفی. سوشل میڈیا کے دور میں یہ تھوڑا مشکل ہو چکا ہے میری نظر میں. اگر اس سے ہم ایک پوائنٹ آف ریلیونس ہماری سوسائٹی سے دیکھیں تو کئی ایسے صحافی ہیں جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں, جن کو آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. اگر ہم پرائیویٹ میں بیٹھیں گے
ان کو پتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ سیدھا سیدھا اس وجہ سے بولتے ہیں کہ یوٹیوب پہ ویوز آئیں, ویوز سے ہمارا گھر چلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی لانگ ٹرم گیم کھیل رہے ہیں کہ 15 سال بعد لوگوں کو ہماری اسٹریٹجی سمجھ میں آئے گی. سم ٹائمز the simplest explanation is the right explanation. You see your views go up and you give them what they want. اگر ساری عوام آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے بھائی پیزا کھلاؤ, تو آپ پیزا بنانا شروع کر دیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ روز اگر جو پیزا کھائے گا اس کی حالت میری جیسی ہو جائے گی.